ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے جناب کہ پاک چین دوستی سدا بہار ہے، ہمالیاز سے بلند ہے، سمندروں سے گہری ہے. یہ بچپن سے سن رہے ہیں نا ہم، بٹ اٹس اٹ از ایکچولی ٹرو ان اٹس ٹرو سینس. بھارتی دورے کے بعد چین کے وزیر خارجہ وانگ ی پاکستان پہنچے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. اس سے پہلے وانگ ی نے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی. دونوں وزراء خارجہ نے بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس کی. چین کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ چین پاکستان کو اپنا سب سے زیادہ قابل اعتماد اتحادی تصور کرتا ہے. زبردست قسم کی بات ہے، مطلب اور دوبارہ سے جب یہ باتیں ری انفورس ہوتی ہیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اور کیونکہ عالمی منظرنامے میں اور آج کل کی پالیٹکس میں، ورلڈ گلوبل پالیٹکس میں ان باتوں کا ری انفورس ہونا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور دنیا کو بڑی اچھی طرح نظر بھی آ رہا ہے. اور جب ری انفورس ہوتی ہے بات تو ایک دفعہ پھر سے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو چین کی سفارتکاری میں پاکستان کو ترجیح دینا جو ہے وہ ایک پرائیورٹی ہے. چین پاکستان کے علاقائی اتحاد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت جو ہے وہ کرتا رہے گا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں. It is my great pleasure to share that two sides enjoy complete unanimity of views and consensus on all important matters. I expressed gratitude to Mr. Wang Yi for China's firm support to Pakistan for safeguarding its sovereignty, territorial integrity and national dignity. There you go. آئیں ذرا اس پہ بات بھی کر لیں. جی اس پہ بالکل بات کرتے ہیں، کیونکہ بات ہو بھی رہی تھی نا، کیونکہ ہمارے اب امریکہ سے بھی قریبی روابط ہو گئے ہیں حالیہ دنوں میں، مطلب قریبی روابط تو نہیں، بہتر ہو گئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ہمیشہ ہی اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے ہیں. پھر چین اور امریکہ کے تعلقات کو بیلنس کرنے کے لیے بھی سوالات اٹھ رہے تھے، جس کا ظاہر ہے اور بھی حلقوں کی طرف سے جواب دیا گیا کہ وی نو ہاؤ ٹو بیلنس تھنگس. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب. باسط صاحب، کچھ لوگوں کو یہ تحفظات رہے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات میں بڑی واضح بہتری آئی اور اس کے بعد پاک چائنا ریلیشن شپ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن چینی وزراء کے دورے اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے اچھی خبریں ہی سامنے آ رہی ہیں. تو ہم یہ تسلی رکھیں کہ ہمارے دنیا میں جس سے بھی تعلقات بہتر ہوتے رہیں، بنتے رہیں، چین وڈ بی دیئر ایز اے بردر. حیرت تو یہ ہے کہ اس قسم کے شک و شبہات کا اظہار ہی کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری فورن پالیسی میں کوئی اسٹریٹجک شفٹ تو نہیں آئی، نہ آنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تو امریکہ کے ساتھ پہلے بھی تعلقات ہم اچھے رکھنا چاہتے تھے. بائیڈن کے زمانے میں البتہ کچھ تعلقات میں سرمہری پیدا ہوئی، لیکن اگر آپ پاکستان کی دیکھیے کریشن سے لے کر اب تک تو ہمارے تعلقات تو رہے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. تو جہاں تک چین کا تعلق ہے، ہمیں تو کبھی کوئی شک نہیں ہوا کہ ہمارے ایک اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور جہاں تک امریکہ سے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی ہم چاہیں گے کہ میوچولی بینیفیشل ہوں اور پائیدار ہوں، دیرپا ہوں. تو یہ آئی ڈو ناٹ نو، کچھ لوگ خاص طور پہ انڈیا میں بڑا اس وقت ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاکستان کا اگر رجحان یا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو انیویٹیبلی لازماً چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. تو ہیئر دیٹ عبدالباسط صاحب، اب اس سے پہلے پاکستان، چین اور افغانستان کے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور ہر معاملے میں تعاون بڑھانا طے کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کا افغانستان سے متعلق سب سے بڑا کنسرن تو دہشت گردی ہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین کے ساتھ مل کر پاکستان اور افغانستان اس مسئلے پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ The intent is there. میرے خیال میں چین کی انوالومنٹ بڑی مثبت ہے، کیونکہ چین کے اپنے بھی کنسرنز ہیں. ایسٹ جو ہے ترکستان اسلامک موومنٹ، ان کے بھی کافی دہشت گردی کو لے کر افغانستان کے بارے میں کنسرنز ہیں، اور پاکستان کے بھی ہیں، اور ہم گائے بگائے ان کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اور ابھی جو سیف فریقی چھٹا اجلاس ہوا ہے کابل میں، جو کہ 2017 میں شروع ہوا تھا، تو ایک مثبت پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں. اور چائنا اور پاکستان آئی ایم شور جو گزشتہ روز جو بدھ کے روز میٹنگ ہوئی کابل میں،
दोनों ने बड़ा खुल के भारत की अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की होगी कि जो भी स्पेस वहाँ पे है दहशतगर्दों को अवेलेबल, वो उसमें क्रैक डाउन करें, क्योंकि पाकिस्तान और क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर देखिए ना, तो उसका इंहिसार इसी चीज़ पे है कि दहशतगर्दी पे काबू पाया जाए। और अगर अफगानिस्तान ने सी पैक का फेज़ 2 शुरू होने जा रहा है, और अगर अफगानिस्तान सी पैक में शामिल होता है, तो ये लाजमी है कि दहशतगर्दी की जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी तंजीमें हैं, उनको मुकम्मल तौर पे जो भी स्पेस उनको अवेलेबल है वो डिनाई की जाए। गॉट इट। हमारे साथ ही हैं बासित साहब। जी बिल्कुल बासित साहब, अब पाकिस्तान की रीजनल अहमियत तो दुनिया मान रही है, अब हम सब देख रहे हैं, लेकिन इंडिया को नज़रअंदाज किया जाना भी certainly मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, इन हालात में इंडिया की रिवायत है कि वो साजिशें बढ़ा देता है, तो इस बार भी क्या ऐसा हो सकता है? इसका खतरा मौजूद है? देखिए, खतरात तो हैं और उनसे हमें ऑब्वियसली डिलीजेंट रहना भी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अब चाइना की इंगेजमेंट से भारत के साथ जो हम देख रहे हैं ताल्लुकात कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेड भी एक लिहाज से जो ब्लैंड ट्रेड था वो भी खुल रहा है, और भी बहुत से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो पेंडिंग थे वो दोबारा शुरू हो गए हैं। तो चीन की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी शायद इस बात की गमाज़ी करता है कि कहीं ना कहीं भारत को अब थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। और जहाँ तक उसके ताल्लुकात, चूँकि इस वक्त अमेरिका के साथ भी बहुत सरमहरी का शिकार हैं, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जब जून में पहलगाम के वाक़े के बाद जब भारत ने पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान पे हमला किया, तो उस वक्त तक भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी मौजूद थी, और भारत को ये एहसास था कि अमेरिका उनके पीछे खड़ा होगा। लेकिन जब वॉर शुरू हुई और हमने देखा, तो अमेरिका ने भी एक न्यूट्रल स्टांस लिया, बल्कि उन्होंने तो सीज फायर भी करवाई। तो अब मेरे ख्याल में भारत मोहतात रहेगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और जिस तरीके से हमारे हाथों हजीमत उठानी पड़ी, तो भारत के लिए अब कतई मेरे ख्याल में कदर मुश्किल हो गया है कि वो पाकिस्तान पे दोबारा कोई ऐसा मिलिट्री मेजर करे। एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब, सीनियर सफारतकार, हमसे बात कर रहे थे।